السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور ہماری بہوئیں اور بچیاں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے واپس بلانے کے لیے کہ واپس آنا ہے. اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہم. اگر ہمیں واپس بلانا نہ ہوتا تو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا. اس لیے ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے. یہ بات طے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جوان ہوں، میں اور جیوں گی، میں بہت اسمارٹ ہوں، میرے اندر بہت طاقت ہے. نہ، کہ ہر آدمی کا ایک وقت آنا ہے اور اس وقت پر اللہ کے پاس جانا ہے اور دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب چکانا ہے. اور یہ حقیقت ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ والی بات ہو کہ تو خالی مولوی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر مذہب والا اسے قبول کرتا ہے. ہندو بھی موت کا انکار نہیں کرے گا، عیسائی یہ بھی موت کا انکار نہیں کرے گا، یہودی ہو موت کا انکار کرے گا نہ، مسلمان موت کا انکار نہیں کرے گا، کوئی نبی بھی موت کا انکار نہیں کرے گا. ہر آدمی، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بادشاہ، بہت بڑی حکومت کا مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ موت آنی ہے، موت آنی. حجاج بن یوسف کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، ہارون رشید کا انتقال کا وقت قریب آیا، تو علماء نے ان کے جملے لکھے. بڑے بڑے لوگ تھے کہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا کہ لوگوں کو قتل کیا. اس نے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا جب انتقال کے وقت قریب آیا تو اس کو ٹھنڈی بہت لگتی تھی. ایسی ٹھنڈی لگ گئی کہ آگ کے اوپر بھی سلا رہے تو بھی ٹھنڈک ختم نہ ہو. کاپتا تھا وہ حجاج بن یوسف کہ اس کو ٹھنڈی بہت لگتی تھی. تو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھی تیرا ظلم کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ نے یہ عذاب پکڑ لیا ہے. لیکن اس نے معافی مانگی تھی کہ اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا. چوک ہوا ہے مجھ سے، میں نے گناہ کیا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ معاف بھی کر دے. اللہ تو اللہ ہے. ہارون رشید کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اس کی بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی. بنو عباس، بنو امیہ،
یہ تو بڑے خاندان گزرے ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں. بنو امیہ میں یہ امیر معاویہ ہے، یزید ہے، یہ سارے کے سارے بنو امیہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت عثمان سے جو چلے ہیں جو لوگ یہ بنو امیہ میں شمار ہوتے ہیں. اور بنو عباس میں یہ حضرت حسن ہے، حسین ہے، حضرت علی ہے، یہ بنو عباس میں شمار ہوتے ہیں. یہ ہارون رشید بنو عباس میں سے تھا. ظاہر کو حکومتوں کا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس کی بیوی بہت دیندار تھی، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ. یہ بہت دینی مزاج تھا اس کا. جب بھی اذان ہوتی تھی تو سارا کام بند کر دیتی تھی. وہ دینی مزاج تھا. حالانکہ بادشاہوں کی بیویوں کا مزاج دینی مزاج نہیں ہوتا. بھائی مال و مدال بہت ہے تو دینی مزاج کہاں سے آئے گا؟ مال جو ہے اگر اس کا صحیح مصرف نہ ہو تو یہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ کا، اور اگر صحیح مصرف ہو اس کا اور اپنے آخرت کو سمجھے تو یہ مال آدمی کو اللہ سے قریب کرتا ہے. ہم نے حرم شریف میں دیکھا. اب حرم شریف کا ایک ویڈیو سامنے آیا اسی سال حج کا. ایک عرب جو ہے وہ آیا اور کئی ریال یا درہموں کے بنڈل لے کر آیا اور وہاں حرم میں ہی کھڑے کھڑے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا. لوگ آ رہے، لوگ لے جاتے، تمہارا حق ہے. تو اس کے پاس مال بہت تھا ہارون رشید کے پاس. اور ظاہری بات ہے کہ جب حکومت آتی ہے آدمی کو تو پھر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. بہت خوبصورت بھی تھا. اس کی بیوی زبیدہ یہ ہے زبدہ سے. زبدہ کہتے ہیں مسکے کو، یعنی مسکے جیسی تھی. آج کل ہمارے یہاں بھی زبیدائیں بہت ہوتی ہیں لیکن بیچارے کو پتہ نہیں کہ زبیدہ کا کیا مطلب ہے. زبیدہ بھائی کرتی رہتی ہے، مر جاتی ہے بیچاری. اصل یہ ہے زبیدہ، یہ زبدہ سے. اور زبدہ کہتے ہیں عربی میں مسکے کو. ہم آج اردو ہوتے ہیں تو بولے بھی مسکا دو، تو یہ ہمارا حسین ہے بولے کہ مسکا کو کیا کہیں گے. میں نے کہا تو زبدہ بولنا، زبدہ زبدہ زبدہ، رٹتا رٹتا جانا تو لے آتا ہے وہاں سے. یہ دینی مزاج تھا اس کا. تو ہارون رشید کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ہارون رشید نے سارے اپنے عمرا کو جمع کیا، سارے وزراء کو جمع کیا. اسے سمجھ میں آ گیا کہ میں مرنے والا ہوں. خدا کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا انتقال کا وقت جب قریب آتا ہے تو کچھ بیماری ایسے لگ جاتی ہے، کچھ خواب ایسے دیکھنے لگتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے. لیکن یہ کون ہوتا ہے کہ جو صالح ہوتا ہے نیک، تو اللہ اس کا انتظام کرتا ہے کہ چلو جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت ہے تیاری کرو، معافی مانگو، یا جو ہے کوئی قرضہ ادا کرنے کا فکر کرو، یا تمہارا جو ذمے کوئی کام ہے تو کام کرو. مرنے کے بعد تو آدمی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے. گنہگار و غفلت میں اور پڑتا ہے، پلاننگ کرتا ہے یہ کرنے کی اور اچانک اللہ اسے پکڑ لیتا ہے. تو یہ اس کی بیوی دیندار تھی ہارون رشید کی. اسی لیے اس نے اپنے زمانے میں ہارون رشید سے کہا تھا کہ میں تیری بیوی ہوں، ٹھیک ہے، اور تو نے مجھے پیار بھی بہت دیا ہے. اولاد بھی ہوئی تھی اس کی ہارون رشید کی سے زبیدہ کی، اور کبھی کبھی انبن بھی ہوتی تھی، لڑائی بھی ہوتی تھی دونوں کی، ہارون رشید کی اور یہ زبیدہ کی لڑائی بھی بہت ہوتی تھی. تو قاضی یوسف جو تھے امام ابو یوسف کے شاگرد، یہ آ کر صلح کراتے تھے. تو قاضی یوسف بڑے قاضی تھے، تو ہارون رشید بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور زبیدہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی. سمجھ گئے نا، بڑا جج ہوتا ہے تو ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو یہ قاضی یوسف جو تھے، لیکن یہ تھے بڑے آدمی بہت، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا نوازا تھا ان کو، قاضی ابو یوسف کو. تو یہ زبیدہ بھی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. بھائی کام ہو تو فوراً، واٹس ایپ تو تھا نہیں لیکن باندھی میں بھیجتی تھی، دیکھو آج یہ ذرا ہارون رشید کا موڈ ایسا ہے، آج اس نے جملہ کہا ہے، آج یہ ہوا ہے، آج یہ ہوا ہے. ایک مرتبہ دونوں کی لڑائی ہو گئی ہارون رشید کی اور یہ زبیدہ کی.
اور اس سے کوئی طلاق کے جملے کہہ دیے ہارون رشید نے، اور کہا کہ میرے ملک میں رات مت گزارنا. اب اس کی حکومت تو تاشکند تک تھی، سمجھ چائنا تک تھی. ہارون رشید کی حکومت چائنا تک پہنچ گیا تھا، یعنی اس کے ماتحت میں اس کے بھی کچھ علاقے تھے. میرے ملک میں رات گزارنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ، میں جس چیز کا مالک ہوں اس میں تجھے رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے. بس آپ سمجھ گئے نا، بڑی بات ہو گئی. تو نکل یہاں سے. اور کب کہا اس نے ظہر بعد کا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری ملکیت چھوڑ دے. اب عورت کہاں جا رہی، پریشان. چائنا تک تیری تو حکومت ہے یار، یوں جاؤ تو 5,000 کلومیٹر، یوں جاؤ تو 5,000 کلومیٹر کا تم مالک ہے، 5,000 کلومیٹر کا تم مالک، یہ تم مالک ہے. تو کیسے؟ تو سارے علماء نے کہا کہ زبیدہ کو طلاق ہو گئی، زبیدہ کو طلاق ہو گئی، زبیدہ کو طلاق ہو گئی. زبیدہ نے جب ابو یوسف کو بھیجا، ابو یوسف نے کہا بیٹا تیری طلاق نہیں ہوگی، نہیں ہوگی طلاق، ٹینشن مت لو. تو زبیدہ نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کو آ کر جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی روٹھا ہوا ہے تو میں بھی روٹھی ہوئی ہوں، دونوں کے کمرے الگ الگ ہو گئے. اور اس نے تو کہا میری ملکیت میں تجھے رات نہیں گزارنی، بس آج سورج غروب جو ہوگا وہ میری ملکیت میں نہیں ہوگا. اب میں کہاں جاؤں؟ تو ٹینشن مت لے، میں وضو کر کے آتا ہوں، نماز پڑھا کے آتا ہوں. تو ظہر کی نماز پڑھانی تھی ان کو، قاضی یوسف کو. اب وہ بیچارے ٹائم دیکھتی تھی کہ آپ نے 1:30 بجے کی نماز ہے، مثال دے رہا ہوں، 1 بجے کی نماز ہے. ارے کائے صاحب یار آدھا گھنٹہ ہو گیا اب تک آئے نہیں ہے، باندھیوں کو بھیجا. تو انہوں نے کہا میں تھوڑا مشغول ہوں، عصر کی نماز پڑھا کے آؤں گا. تو ٹینشن اور بڑھ گیا. اب ارے عصر کی نماز پڑھا کے آؤ گا تو میرا تو چیتڑے ہو جائیں گے میرے تو، جب تک فیصلہ. اور سارے علماء کیا کہتے ہیں؟ طلاق ہو گئی. لیکن اس نے کہا میری ملکیت میں تیری رات نہیں گزرنی چاہیے، جس چیز کا میں مالک ہوں رات نہیں گزرنی چاہیے. تو نے کہا لڑائی کس بات پر ہوئی تھی وہ بھی کبھی سناؤں گا. اس زمانے میں مکانات جو ہوتے تھے وہ مکانات لکڑی کے ہوتے تھے. یہ اپنے یہ مکانات تو ایسے نہیں، لکڑیاں ہوتی تھی. اس لکڑی کے مکان میں سے کوئی چھپکلی نے جو ہے پیشاب کیا تھا، یہ سمجھا منی ہے کہ کسی مرد کے ساتھ سوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اتنا بڑا محل ہے، کون آئے گا یہاں پر؟ بدگمانیاں ہوتی ہے نا. وہ چھپکلی یا تو چمگاڑڑ جو پھنسے رہتے ہیں، انہوں نے پیشاب کیا یا تھوکا یا کو ہوا، وہ بھی گاڑا ہوتا ہے. تو وہ سمجھے کہ ارے یہ تو میری بیوی کیسی بھی حیرانی تھی، اس کو غصے میں آ گئے. وہ تحقیق کے لیے پتا چلا کہ وہ چھپکلی تھی اوپر یا چمگاڑڑ تھا، لیکن زبان تو جملہ کہہ چکا تھا، یہ واپس کیسے لے؟ اور بیوی بہت پسند تھی اس کو، اس کی اولاد بھی تھی. تو ہارون رشید یہ قاضی ابو یوسف جو ہے، اللہ ان کا یہ رحمت کرے، وہ آئے. وہ جب آئے تو سارے علماء، یعنی علماء کا کیا مطلب ان کے شاگرد، کہ قاضی ابو یوسف کے تو شاگرد تھے سارے کے سارے فتوے دینے والے، وہ سب موجود تھے. اور یہ ہارون رشید کی بیوی بھی بڑھیا بستر اپنا بھی، کہاں جاؤں میں بستر لے کر، وہ جو وہ بھی تیار بیٹھی تھی اپنے کپڑے وپڑے پہن کر، کہیں بھی چلی جاؤں گی میں. اور یہ اب ہارون رشید بھی بیٹھا ہوا تھا. قاضی صاحب آئے اور قاضی صاحب نے آ کر کہا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے، ان کا طلاق نہیں ہوگی. تو سارے شاگردوں نے کہا کیسے طلاق نہیں ہوگی، یہ رات کہاں گزارے گی؟ اس نے تو یہ کہا میری ملکیت میں تیری رات نہیں گزرنی چاہیے. اور یہ تو سب زمین کا مالک ہے، بغداد کا مالک ہے، کوفہ کا مالک ہے، بصرہ کا مالک ہے، دمشق کا مالک ہے. اور سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. تو ابو یوسف نے کہا میری مسجد میں رات گزاری گی. مسجد جو ہوتی ہے اللہ کی ہوتی، اس کی نہیں ہوتی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ میں جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں نا، اس مسجد میں رات گزاری گی، کیونکہ یہ مسجد تو اللہ کی ہے، اس کی نہیں ہے. تو سارے علماء جو ہے متفق ہو گئے، ارے ہاں یار دھیان گیا نہیں اس طرف.
تب جا کر زبیدہ بچی، کیا رات گزار سکتی ہے، کوئی بات نہیں، اور سارے کے سارے مسئلے پھر حل ہو گئے، پھر ان کی زندگی گزرنے لگی۔ دینی مزاج تھا اس کا، زبیدہ کا۔ ان کے قصے بہت آتے ہیں کتابوں میں، ہارون رشید کے اور زبیدہ کے۔ تو ہارون رشید کا انتقال کا وقت آیا تو زبیدہ نے کہا کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہے تو کم سے کم کچھ ایسا کام کر کے جا، جب مر تو رہا ہی ہے تو کچھ ایسا کام کر کے تیری مغفرت ہو جاوے۔ کمال تو نے بھی کیے۔ بیوی شوہر کا جتنا عیب جانتی ہے اور شوہر بیوی کا جتنا عیب جانتا ہے وہ تو باہر والا نہیں جانتا۔ حشر کے میدان میں اگر بیوی کہہ دے اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر اچھا تھا، امید ہے کہ معاف ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، کہ ساری چالاکیاں جانتی ہے بیوی۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے بیوی بھی چالاکیاں جانتا ہے۔ تو کہتے حشر کے میدان میں یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ دے کہ نہیں میری بیوی بہت اچھی تھی، میرا شوہر بہت اچھا تھا، امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اس کی۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ دیکھ دھندل تُنے، میں نے بھی دیکھا فلاں خاندان والوں پر تو نے ظلم کیا، فلاں لوگوں کو مروایا۔ وہ قتل کا آرڈر دیتا تھا نا، کسی کے خلاف، اس کے خلاف کوئی بولے یا اس کے خلاف کوئی بات کرے تو قتل کر دو بس، اور کچھ نہیں۔ تو لوگ ڈرتے تھے۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ اب یہ کام کر، تو جو ہے سب کو بلا کر جو ہے تیری قبر تو دیکھ لے، تیری قبر کیسی ہے، یہ زبیدہ نے کہا۔ چنانچہ ہارون رشید نے کہا اپنے کارندے جو تھے، وہ مجھے کہاں دفن کرو گے آپ لوگ؟ چائنا کے اندر تو ان کے بادشاہوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ جب مرتے ہیں تو اکیلے نہیں مرتے، ان کے ساتھ ان کی بیوی مر جاتی ہے، ان کے بچے بھی مر جاتے ہیں، سارا خاندان مر جاتا ہے، سارا خاندان ایک ساتھ دفن ہوتا ہے۔ یہ چائنیز کالونی کا نظام تھا۔ ہماری شریعت میں تو ایسا ہے نہیں، جو ایک مر گیا تو دوسرا پھر اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے وقت میں مرتا ہے۔ تو یہ ہارون رشید نے کہا جو قبر کیا مطلب تیرا ہے کہ تو دیکھتے رہے تیری قبر، شاید قبر دیکھ کر تجھے جو ہے یہ ندامت آ جاوے، کوئی آنسو نکال آوے، ابھی تو امید پر بیٹھا ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، قبر کھودنے والے کے پاس گئے، لوگوں کبھی کہاں قبر کھودو گے، بادشاہ سلامت کی گئی یہاں پر، چنانچہ وہاں جو ہے قبر کھودی گئی اور سب کچھ رکھا گیا، سارے کے سارے علماء بھی جمع ہوئے، یہ بھی ہارون رشید بھی آ گیا، اس کو بھی اسٹیج سے پر ویل چیئر پر جو لے کے آئے، زبیدہ بھی آئی۔ جب اس نے اپنی قبر دیکھی ہارون رشید نے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے، یہ ندامت کے آنسو تھے۔ اور ایک جملہ کہا، ایک جملہ یہ کہا کہ مجھے اس وقت یقین نہیں تھا کہ میں اس کے اندر مروں گا، یعنی اس کے اندر جاؤں گا، یہ مجھے یقین نہیں تھا، بڑے محل میں رہنے والا آدمی اور اب یہ جگہ مل رہی ہے۔ پھر قرآن کی اس نے آیتیں پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اسے بار بار پڑھتا رہا اس آیت کو، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، اور ہوتا رہا، ہائے میری بادشاہت ہلاک ہو گئی، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ یہ پوری آیت اس نے پڑھی اور روتا گیا۔
وہ بھی رو رہا تھا، ہارون رشید بھی رو رہا تھا، زبیدہ بھی رو رہی تھی، بیٹے بھی رو رہے تھے، بیٹیاں تھی نہیں تھی مجھے پتہ نہیں، بیٹے تو تھے، یہ تو ہے کتابوں میں، لیکن بیٹیاں تھی نہیں، تو سارے کے سارے منظر جو لوگ وہ رو رہے تھے. اور تو اس پر زبیدہ نے کہا امید ہے کہ تیرے ہی آنسو کی وجہ سے اللہ تجھے معاف کر دے، کہ تیرے ہی آنسو کی وجہ سے اللہ تجھے معاف کرے گا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. حشر کے میدان میں نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں سورہ الحاقہ میں 29 پارے میں، کہ حشر کے میدان میں نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا. جو دیندار مرد ہوں گے، دیندار عورتیں ہوں گی، ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال جائے گا، بائیں ہاتھ ان کا شل ہو جائے گا، لقمہ لگ جائے گا. جیسے کہتا ہے نا غالب آئے اڑے گا تو میں یوں کر کے لے لوں گا، یہ کر لے لوں گی. وہاں چالاکیاں نہیں چلے گی، چالاکیاں دنیا کی حد تک ہے، وہاں پر نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ داہنا ہاتھ ہی چلے گا، وہاں دیندار ہے اس لیے دانا ہاتھ، بس بے دین ہے تو بائیں ہاتھ چلے گا، دانا ہاتھ ختم ہو جائے گا. دیندار ہے تو دانا ہاتھ چلے گا، بائیں ہاتھ ختم ہو جائے گا. سمجھ لو کہ ٹوٹ گیا، وہ کچھ کام نہیں کرے گا. اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آیا تو وہ کہے گا، زور زور سے اعلان کرے گا، زور زور سے اعلان کرے گی، ہماری سورت کی بہن ہوگی، سورت کی دیندار لڑکی ہوگی، سورت کی دیندار آپا ہوگی، سورت کی دیندار عورت ہوگی، لیکن دیندار ہونی چاہیے. دیندار بنو اور حقیقی دیندار بنو، بے دین دیندار مت بنو. یہ میرا جملہ یاد رکھنا. آج کل بے دین دیندار بہت ہیں. کپڑے دینداروں کے، کپڑے آپاؤں کے، برقع بھی آپاؤں کا، تصویر بھی آپاؤں کی، اور چہرہ بھی آپاؤں کا، اور باتیں بھی بڑی میٹھی میٹھی کریں گی، تقریریں کریں گی، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بے دین دیندار. امت کو جو نقصان پہنچا ہے بے دین دیندار مردوں سے اور بے دین دیندار عورتوں سے نقصان پہنچا ہے. مفتی احمد خان پوری کے پاس رات میں گیا تھا، میں نے یہی بات ان سے کہی، اور میں نے مفتی احمد باڈولی اور ہمارے مولوی اسماعیل چاسی وغیرہ مدرسے میں گیا تھا، ان سے میں نے کہی. بہت تعجب کیا انہوں نے. میں نے کہا جتنا نقصان پہنچا ہے امت کے مردوں کو اور عورتوں کو، یہودیوں سے نہیں پہنچا، مشرکین سے نہیں پہنچا، یہودیوں سے پہنچا، نصارا سے کرنا، نہ شیعوں سے پہنچا کرنا، بے دین دینداروں سے. کپڑے دینداروں کے ہیں اور زندگی میں دین نہیں ہے. یہ پورے کے پورے ماحول کو اجاڑ دیتے ہیں، ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ زبیدہ جو تھی یہ دیندار تھی، اس کا مزاج میں دین تھا. تو اس کے قصے بہت آتے ہیں. نہر زبیدہ بنوائی، دیکھو اس نے، اسی نے بنوائی نا. کئی مساجد بنائی اس نے، حالانکہ عورت تھی، اللہ نے دیا تھا اس کو. تو حشر کے میدان کی یہ آیتوں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھو حشر کے میدان میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ یقینی ہے. وہاں کوئی چالاکی، کوئی ہوشیاری، کوئی عقل مندی، کوئی کوچ چلے گا نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا کہ میری بندی کیا لے کر تو آئی. تم کہو گے کہ میرا شوہر جو ہے دیندار تھا، تو میرے شوہر کو بلا لاؤں، میرے پیر صاحب کو بلا لاؤں، استاد کو بلا لاؤں. اللہ کہ نہیں، آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے. ہر ایک کو پوچھا جائے گا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. فرشتے کھڑے ہوں گے، جھوٹ نہیں بول سکتی. جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ زبان پر لگام لگا دیں گے. ہاتھ کو کہیں گے بتا تو نے کیا گناہ کیے. ہاتھ کہے گا میں نے چوری کی تھی، ہاتھ بولے گا. تو یہ وہ وقت آنے والا ہے آخرت کا، اس کی تیاری کرنی ہے دنیا کے اندر، اور تیاری کا وقت یہی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے تو کہے گا کہ ہاں میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب دینا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، اس کے پھل نیچے نیچے لٹک رہے ہوں گے. یہ دیندار تھا، دیندار تھی، دیندار تھا. اور کیا کہا جائے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ رہو، دنیا کی زندگی میں تم نے بہت اچھے کام کیے تھے، اب یہ تمہارا بدلہ ہے، جاؤ جنت میں جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں. اور بے دین ہوا، نمازیں نہیں پڑھی، چوریاں کی، غیبتیں کی، بہتان باندھے، بہت زبان چلی، شوہر کو بھی ستایا، ساس کو بھی ستایا، ساس نے بیوی کو بھی ستایا، بہو کو بھی ستایا. زندگی چالاکیوں کے اندر گزری، اللہ کے احکامات کو توڑنے میں گزری. نماز پڑھی تو کیا، نماز نہ پڑھی تو کیا، قرآن پڑھا تو کیا، قرآن نہ پڑھا تو کیا، اپنے دین کو بیچا. اس کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا تو وہ کہے گا کہ ہائے مجھے نامہ اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا. أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے حساب دینا ہے. یہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے سامنے حساب کتاب بھی آئے گا. میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، میری بادشاہت بھی ختم ہو گئی، میں بھی ختم ہو گیا، سب کچھ. کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا. ہمارے مفتی عبدالرزاق تھے بھوپال والے، جب وہ آیت پڑھتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت عام طور سے بھوپال کے اجتماع میں پڑھتے تھے. ویسے ہر اجتماع میں پڑھتے تھے، لیکن بھوپال کے اجتماع میں ان کا ٹون الگ ہوتا تھا. تاج المساجد میں اس وقت اجتماع ہوتا تھا، اب تو تاج المساجد میں نہیں ہوتا، کسی جگہ جنگل میں لے گئے ہیں. لیکن یہ آیت پڑھتے تھے تو اس آیت میں بہت روتے تھے کہ حشر کے میدان میں یہ بے دین آدمی یہ اپنی ہر چیز کا انکار کرے گا، اپنے فلٹ کا بھی انکار کرے گا، اپنی ڈگری کا بھی انکار کرے گا، اپنی بادشاہت کا بھی انکار کرے گا، اپنی طاقت کا بھی انکار کرے گا، اپنی صلاحیت کا بھی انکار کرے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو پکڑو، توق پہناؤ، اسی جہنم میں داخل کرو. ہارون رشید نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اپنے مرنے سے پہلے، اپنی قبر دیکھ کر. اس پر جو ہے اس کے جتنے بھی لوگ تھے، حاشیہ جسے کہتے ہیں، یہ سب بہت روئے، ذمہ داری بہت روئی. دینی مزاج تھا تو وہ کبھی کبھار بیوی کا مزاج دین کا ہوتا ہے، یہ شوہر کو دین کی طرف ابھارتی ہے، اور کبھی شوہر کا مزاج دین کا ہوتا ہے، یہ بیوی کو دین پہ لاتی ہے. ان کا مزاج بہت دین کا تھا. جب یہ حج پر گئی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تو وہاں دیکھا وہاں پانی کی کمی ہے. وہ بھی آپ کی جیسی زبیدہ تھی، وہ بھی آپ کی جیسی ایک عورت تھی، لیکن اللہ نے کام لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ بھی مجھے جو ہے جانا ہے، حج کے لیے مجھے جانا ہے، اور میں سیدھا انشاءاللہ حج میں جاؤں گا، اور حج میں جا کر سیدھا عرفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے وہاں سے واپسی میں سیدھا میں جیل میں آؤں گا. امام صاحب نے کہا میں حج کر کے سیدھا جیل میں آؤں گا. تو بادشاہ نے کہا ایک شرط پر بھیجوں گا تمہیں. یہ کہ کیا شرط؟ یہ کہا نہر زبیدہ کے کنارے 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 جانا. اتنی لمبی نہر بنائی تھی کہ نہر زبیدہ جو ہے اس کے کنارے 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 جانا. کہیں دائیں بائیں جاؤ گے تو تمہارے شاگرد بہت ہیں، یہاں بھی شاگرد ہیں، یہاں بھی شاگرد ہیں، وہاں بھی شاگرد ہیں، وہاں بھی شاگرد ہیں.
امام صاحب نے کہا جہاں تک مجھے نہر زبیدہ ملے گی میں اسی کو پکڑوں گا. اس کا یعنی وہ پگڈنڈی ہو گئی, ایک رستہ ہو گیا. تو اس کے پہ کرتے 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 امام صاحب پہنچتے تھے عرفات میں سیدھے. مکہ مکرمہ میں اب بھی کئی جگہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے نہر زبیدہ. اب بھی اب تو نہر سوکھ گئی, لیکن اس نے اس وقت میں جو کام کیا, جب یہ دیکھا گیا پانی کی کمی ہے, حاجی آتے ہیں, یہ آتے ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں, تو اس نے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, چونکہ رانی تھی, اور لوگوں کو بلا کر کہا بھی یہ پانی کی کمی ہے یہاں زمزم میں بھی کچھ وقت کے لیے زمزم کا کنواں بھی خشک ہو رہا تھا, ایک دم فراوانی سے پانی نہیں نکل رہا تھا, یعنی کافی نہیں ہوتا تھا وہ پانی. تو اس نے سب کو بلایا, تو وہ تو کبھی میں ایک نہر کھدوانا چاہتی ہوں, ہمارے یہاں تو دجلہ ہے, وہاں تو جو فرات ہے ان کے یہاں تو بڑی بڑی نہریں ہیں, اور یہاں نہریں نہیں ہیں, تو ویسے نہر کھودنا چاہتی ہوں کہ حاجی کو تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہاں نہر نہیں کھود سکتی. کیوں نہیں کھود سکتی؟ یہ کہا بہت خرچہ ہوگا. تو بتاؤ کیا خرچہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پھاوڑا مارنے پر 1000 دینار, یعنی 1000 سونے کے سکے. ایک پھاوڑا مارو 1000 سونے کا سکہ, دوسرا مارو, اب اس کو کتنا کھودنا پڑے گا, پہاڑ کو توڑنا, پھر نیچے کرنا, تب تو نہر بنے گی. اس کے بعد جو ہے وہ پانی سامنے سے کنیکشن ہوگا, وہ کنیکشن ہو کے پھر جو ہے پانی آئے گا. یہ ترتیب ہے. سارا خرچہ اس نے برداشت کیا, سارا خرچہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ میں حرم شریف میں پانی کو دیکھ لوں, یعنی میں نے جو نہر کھدوائی ہے تو پانی کو دیکھ لوں, تو اس سے یعنی پانی دیکھ لوں, میری اتنی تمنا ہے. مجھے جو اس سے پہلے میری موت نہ آ جائے, بس یہ میری خواہش ہے. میں پانی جا کے دیکھوں اور دیکھوں کہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لوگ پانی پی رہے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی نکلنے لگا, پانی آنے لگا, نہر بن گئی, لوگوں میں مشہور ہو گیا نہر زبیدہ. آج بھی اسی نام سے بورڈ لگے ہیں نہر زبیدہ. اب تو بورڈ بھی گھس گئے کہ کوئی دھیان بھی نہیں دیتا اس طرف کہ نہر زبیدہ نہر زبیدہ. تو اس نے ترتیب یہ بنائی تھی, اونٹوں پر پیسہ بھیجتی تھی. آخر تک اونٹوں کی جو ہے وہ ترتیب ہوتی تھی. اس زمانے میں چیک تو ہوتے نہیں تھے, سکے جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر آتے تھے اور یہاں جمع ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں. اور جہاں جہاں کام ہوتا تھا وہاں مینیجر لوگ ان کو ان کی تنخواہیں دیتے تھے, کرتے تھے. جب مکمل ہو گئے تھے یہ لوگ حساب لے کر پہنچے. اس زمانے میں حساب کاغذ پر تو ہوتا نہیں تھا, کاغذ تو عرب میں تھا ہی نہیں, کاغذ کی بہت قلت تھی. اسی وجہ سے قرآن جو ہے کاغذ پہ نہیں لکھا گیا اس دور کے اندر. یہ لکڑیوں پر یا پہاڑوں پر یا جو پتھروں پر جو قرآن لکھا گیا, کئی چیزیں اب بھی قرآن کے آیتیں کئی ملے گی آپ کو جگہ پر, الگ الگ جگہوں پر پتھروں پر لکھی ہوئی. تو کاغذ تھا نہیں, کاغذ بعد میں وجود میں آیا. دوسرے ملکوں میں کاغذ آ گیا تھا, حجاز میں کاغذ تھا نہیں. تو یہ جو ہے اونٹوں کے اوپر سارا کا سارا حساب کتاب لے کر کچھ پیسے بچ بھی گئے تھے. اس میں سے جتنے پیسے بھیجے تھے بچ گئے تھے پیسے, سارا لے کر یہ پہنچا زبیدہ کے پاس. اور ٹائم لیا کہ ملنا چاہتے ہیں, تو کیوں آئے, یہ کہا حساب کتاب لینے آتے. اس کی عادت تھی زبیدہ کی, عصر کی نماز کے بعد اس کے محل کے قریب میں ایک نہر جاتی تھی, تو وہاں اپنے باندیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی, اپنے پاؤں نہر میں ڈال کر. اب اس میں قہوہ پینا, دودھ پینا, یا جو باندیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ گپ شپ کرنا, یہ اس کی عادت تھی. تو انہیں وقت دیا اور وہاں کا اس جگہ کا وقت دیا, پردہ لگوا دیا. جب وہ حساب کتاب لے کر پہنچے تو اس نے سوال کیا, کیا حساب کتاب لائے ہو آپ؟ یہ کہا آپ نے اتنے پیسے بھیجے, اتنا خرچ ہوا, اتنا بچا, تو واپسی میں وہ پیسہ بچا ہوا لے کر آئے ہیں ہم. تو بولے وہ بچا ہوا پیسہ کتنا ہے؟ تو بوریاں ہیں, بوریے میں تھی. بولے وہ وہاں رکھو, باقی کیا ہے, لکھا ہوا کیا ہے تمہارے پاس کہ کون سا پیسہ کہاں استعمال ہوا, لوہے میں کتنا پیسہ استعمال ہوا, مٹی میں کتنا پیسہ استعمال ہوا, مزدوروں کو دینے میں کتنا پیسہ استعمال ہوا, وہ سارا کا سارا وہ لکھا ہوا مجھے دو. تو وہ لکھا ہوا بھی بڑے بڑے چوپڑوں میں تھا, وہ بھی اونٹوں پر آوے ایسا تھا, تو اتنا آسان تو تھا نہیں. تو سارے کے سارے چوپڑے جو ہے وہ اندر منگوائے, اور اس نے کچھ دیکھا نہیں, اپنے محل میں سے
اود کی شیشی منگوائی اور اود کی شیشی اس میں انڈیلی اور اتر بھی انڈیلا، اور پھر اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ یہ حساب کتاب لے کر آئے ہیں میرے پاس، میں ان سے کوئی حساب کتاب لیتی نہیں ہوں، میں اس کو جو ہے اسی سمندر میں ڈال دیتی ہوں، تو بھی مجھ سے حساب کتاب مت لینا. یہ جملہ کہا زبیدہ نے کہ حساب لے کر آئے ہیں سب، اور کہا کہ میں ان سے کوئی حساب کتاب لیتے. پوچھتے ہیں نا کہ اتنے پیسے کہاں لگائے؟ بھائی یہ تو زیادہ تم نے دیے اس کو، یہ پیسہ بھی زیادہ دیا. کچھ نہیں، وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنی اوڑھنی منگوائی، اس اوڑھنی کے اندر خوشبو لگوائی، اور یہ حساب کتاب کو جو دفتر تھے وہ بندھوائے، اور خود سمندر کو جو نہر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ڈال دیا، اور ایک جملہ کہا کہ میں ان سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں کرتی، کوئی حساب کتاب نہیں لیتی، بس میری اتنی درخواست ہے کہ تو بھی مجھ سے حساب کتاب مت لینا. اس پر آواز آئی کہ جا تجھے معاف کر دیا گیا، دنیا میں تجھے معاف کر دیا گیا، ختم ہو گئی بات. جب ایسا وَأَمَّا الْبَاقِي، وہ علماء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو وَأَمَّا الْبَاقِي، پیسے بہت بچے، اس کا کیا کرنا؟ یہ باقی پیسے جو ہے یہ حرمین شریفین کے فقراء پہ لگا دیے جائیں، واپس لے جاؤ. ایسے زبدائے بنو صورت کے اندر، اللہ کرے ایسے زبدائے پیدا ہو اور دین والا مزاج پیدا ہو. بس بات تو اسی پر ختم کرتا ہوں. میرا ایک جملہ یاد رکھنا جو آج میں نے مفتی احمد خان پوری کے سامنے بھی کہا، مفتی محمد باڈولی کو بھی کہا، رات راویل میں بیان ہوا بچوں میں، شاید غالباً ان میں بھی کہا، یا جب درس ہو رہا تھا وہاں گئے تھے، مولوی اسماعیل چاشی کے درس میں بیٹھے تھے ہم، تو انہوں نے کہا کچھ بیان کرو، تو میں نے بھی ایک ہی جملہ، بے دین دیندار نہیں بننا، بے دین دیندار آپا نہیں بننا. کیا مطلب؟ دینداری کا حلیہ ہے اور زندگی میں بے دینی ہے، اس نے امت کو اجاڑا ہے. یہ ہمیشہ میرا جملہ یاد رکھنا، بے دین دیندار نہیں، امت کو اجاڑا ہے. جتنے مدرسے اجڑے ہیں، جتنی جماعتیں اجڑی ہیں، یہ بے دین دینداروں نے اجاڑی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں دین لاؤ، نیک بنو، اور چوک ہو جائے معافی مانگو، چوک ہوتی ہے آدمی معافی مانگے. نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اور یہ جو میں نے کہا ہے، حشر کا میدان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب چھوڑ جائیں گے نا، مولوی لوگوں کو تو اللہ بدلنے پہ زیادہ پکڑے گا. مولوی جو ہے نا ان کو تو ان کی تو بڑی بڑی ذمہ داری ہے، ان کو زیادہ پکڑے گا. تمہارے پیچھے تو قوم چل رہی تھی، تم نے قوم کو کیسے چلایا؟ آپاؤں کو تو اللہ زیادہ پکڑے گا، کیونکہ تمہارے پیچھے تو عورتیں چل رہی تھی. اس لیے اپنے آپ کو آپا بناؤ، دیندار آپا بناؤ، اور اس کی فکر کرو، اللہ سے مانگو. اب میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کل میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 31 بنگلے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے روزانہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور اللہ کو یہ صورت بہت پسند ہے. اور پڑھنے کا آسان طریقہ سمجھا دوں میں آپ کو. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گئے. اور اگر ایسا نہیں کرتے، کسی کو یہ عادت ہے کہ کھانا پکاتے تو پکاتے ہی پڑھ لے گی، وہ بھی اجازت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن میں آسانی کے لیے میں نے بتایا، آسانی کے لیے فجر بعد 65، باقی ہر نماز کے بعد 62 313 ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. روزانہ بنگلے بناؤ. آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ وہ آپ ٹینشن مت لو، جب جائیں گے جنت میں انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کیا کریں گے، لیکن ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا کہ آج کل لوگ جو ہے گھروں میں بہت پریشانیاں ہیں، لڑکیوں کو شادیاں نہیں ہوتی، میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے، اور بدگمانیاں اور جادو. اور جادو ہوتا نہیں ہے لیکن دماغ میں جادو گھسا ہوا ہے. تو کہنے کے کرائی بھی دی دیجیے، مول صاحب کہنے کے کرائی بھی دی دیجیے. آج کل کا دور ایسا ہے
کہ کسی کی طرف اگر کوئی تھوڑا سا گھر کے دیکھو بھی نا تو یہ کہے گا مہاراج کیا جوئے سے مارا طرف ارے بھائی تو انسان ہے دیکھتا ہے. تو اس کا آسان میں نسخہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ ہر گھر میں ہر کمرے میں 4 کونے ہوتے ہیں. تو چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو, رات کو 1 مرتبہ پڑھ لو اور دم کر دو ایک مرتبہ. زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت لگے گا 5 منٹ کا, زیادہ نہیں لگے گا. لیکن یہ پریشانی سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا, جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا. یہ تو عظیم آیت ہے آیت الکرسی, تو عظیم آیت کہا گیا ہے اس حدیثوں کے اندر. اس لیے اتنا اچھا آپ کا اللہ نے 5 بیڈ روم دیے ہیں آپ کو, اللہ نے آپ کو 10 بیڈ روم دیے, تو 10 بیڈ روم میں آپ نہیں جا سکتے, کوئی حرج نہیں. ایک دن ہی بیڈ روم میں پڑھ لیا, ایک دن یہ بیڈ روم میں پڑھ لیا, ایک دن یہ بیڈ روم میں پڑھ لیا. سب جگہ نہیں جا سکتے, کچھ معذور نہیں ہوتے. ایک کمرہ پکڑ لو, آپ ایک جگہ پڑھو گے انشاءاللہ تو اس کا کرنٹ سب جگہ جائے گا. اور یہ بہت آسان ہے, یہ کرو. اس سے کیا ہوگا, اللہ حلال مال و منال بھی دے گا انشاءاللہ, رشتے بھی ہوں گے, دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور یہ جو قسم کا وسوسہ ہے نا, وسوسے, یہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ 2 باتیں. اور تیسری بات, جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں آج یہ نیت لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. مسلمان عورت نماز نہ پڑھے. اور فجر کی نماز عام طور سے ہماری جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, شیطان پیشاب کر جاتا ہے. بتاؤ شیطان کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا. جو نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ ہمارے سورت کی پیاری بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, بہویں بیٹھی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں. اے اللہ پوری سورت کے عورتوں کو تو قبول فرما اور سورت کے مردوں کو تو قبول فرما. یہاں کے لوگ مردوں اور عورتوں سب کو تو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے مالک ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما, ہمارے دلوں کی بدگمانیوں کو تو ختم فرما. ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے, ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے, ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. ہماری آنکھوں میں تیری محبت کے سرمے لگا دے, ہماری آنکھوں میں تیری محبت کے سرمے لگا دے. اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, اور ایک دن ہمارے موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا. کچھ لوگوں کو کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا, ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. یہ سفر اللہ لوگوں کے کندھوں پر ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, قبر تک آپ کی عزت کر لی,
آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اے اللہ معین اور مددگار بن جا۔ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، جس کے دل میں یہ جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے یہاں لڑکے لڑکیاں شادی، لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما، ہمیں خیر البریہ میں شامل فرما، شر البریہ سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اصحاب میمنہ میں شامل فرما، اصحاب مشأمہ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، خیر کی طرف تو ہمیں لے چل، شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، سعادہ میں تو ہمیں داخل فرما دے۔ اے اللہ، جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں تو ان سب کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور جو جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے اور میری اس دعا پر آمین کہی جائے اس کی بھی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو تیری معرفت کا نور عطا فرما، اور اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس گھر میں جمع کیا، اس ہال میں جمع کیا، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اسباق کو قبول فرما، ہمارا آج کا سبق تو قبول فرما، ہماری کتابوں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے ان سفروں کو تو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو حفاظت فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اور اے اللہ، بہت عورتیں پریشان ہیں، بہت خطوط آتے ہیں، میسج آتے ہیں، اے اللہ، ان کے پریشانیوں کو تیرا علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جیل میں محبوس ہے، کسی کا شوہر جیل میں ہے، کسی کا بھائی جیل میں ہے، کسی کو کینسر کی بیماری ہے، کسی کو گردے کی بیماری ہے، کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، کسی کو گھٹنوں کی بیماری ہے، کسی کو کمر کی تکلیف ہے، کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے۔ اے اللہ، ان سب کی بیماریوں کو تو دور فرما۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو اسے تو ناجائز عشق سے تو نجات دے دے، اور امن کی چادر کو تو پھیلا دے، امن کی چادر کو پھیلا دے، امن کی چادر کو پھیلا دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا،
مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے اور اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر لوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔